حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک پڑوسی تھا، لوہار تھا، لوہا کوٹ رہے، مسجد کے میناروں سے اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر، اس نے ہتھوڑا اٹھایا ہے ضرب لگانے کے لیے، پر جب کانوں میں آواز آتی نا اللہ اکبر، وہ تھوڑے کو وہیں روک دیتا، ہتھوڑا رکھ کے کہتا باقی کام نماز کے بعد کروں گا، میرے مالک نے مجھے بلا لیا ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی، اگر ہم با عمل مسلمان بن جائیں، جس طرح کہ میں کہہ رہا تھا کہ 10 محرم کو تو بڑا ذکر ہوا امام کا، اور 11 محرم کو عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ ہو گیا پاکستان میں۔ وجہ یہ تھی، انہوں نے کہا یہ لوگ عملی طور پہ مسلمان نہیں، مسجد کے مینار سے اذان کی آواز آئے، ہم آ جائیں مسجد میں، ہماری مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہوں تو دشمن کو پتا ہوگا یہ حقیقی مسلمان ہے، یہ صرف رسمی مسلمان نہیں۔ مساجد کی آبادی یہ اسلام کا روب ہے، مساجد کا بھرا ہوا ہونا یہ اسلام کی شان و شوکت ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں اس دور میں اسلام کی شان و شوکت دشمنوں کے سامنے ظاہر ہو یا مسلمانوں کی بے حسی؟ تو پھر خود بھی مسجدیں آباد کریں، خود بھی اذان سن کے مسجد آ جائیں، اور اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، ان کو بھی تلقین کریں کہ آؤ مسجد چلیں۔ بعض اوقات تقریر سننا نہ سننا برابر ہوتا ہے۔ امام علی مقام تقریر کر رہے ہیں، یزیدیوں پہ اثر ہوا ہے؟ نہیں۔ نواسہ رسول قرآن و حدیث بیان کر رہے تھے، سننے والوں پہ اثر ہی نہیں ہوا۔ تقریر سننا نہ سننا برابر۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں ان کے لیے اذان سننا نہ سننا برابر، وہ اذان سننا نہ سننا ان کے لیے برابر ہے، وہ اذان سن کے تیاری نہیں کرتے مسجد کی طرف آنے کی، ان کے نزدیک اذان کوئی اہم بلاوا ہے ہی نہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک پڑوسی تھا، لوہار تھا، لوہا کوٹ رہے، مسجد کے میناروں سے اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر، اس نے ہتھوڑا اٹھایا ہے ضرب لگانے کے لیے، پر جب کانوں میں آواز آتی نا اللہ اکبر، وہ تھوڑے کو وہیں روک دیتا، ہتھوڑا رکھ کے کہتا باقی کام نماز کے بعد کروں گا، میرے مالک نے مجھے بلا لیا ہے۔ کس نے بلایا ہے؟ پیدا کس نے کیا ہے؟ رزق کون دے رہا ہے؟ وہ بلائے تو بندہ کہ نہیں مجھے کام ہے، اپنا کام جاری رکھے۔ وہ لوہار جس ضرب کو لگانے کے لیے تھوڑا اٹھاتا ہے، وہ ضرب بھی نہیں لگاتا، تھوڑا رکھ کے کہتا ہے میرے مالک نے بلایا ہے، پہلے نماز پڑھوں گا، باقی کام بعد میں کروں گا۔ فوت ہو گیا۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی تھا۔ امام احمد بن حنبل پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، بعد میں یہ لوہار فوت ہوا ہے۔ امام احمد بن حنبل کے ایک شاگرد نے خواب دیکھا ہے، اس لوہار کو خوش و خرم باغ میں ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے۔ پوچھا بتاؤ قبر میں کیا حال ہوا ہے؟ اس نے کہا میں دنیا میں امام احمد بن حنبل کا پڑوسی تھا، میں قبر میں بھی ان کا پڑوسی۔ اللہ نے میرا درجہ ان کے درجے کے قریب کر دیا ہے۔ جب اس لوہار نے کہا نا میرا درجہ امام احمد بن حنبل کے درجے کے قریب کر دیا ہے، شاگرد رہ نہ سکا۔ اس نے کہا تیرا علم بھی ان جیسا نہیں، تیرا تقوی بھی ان جیسا نہیں، تیری عبادت بھی ان جیسی نہیں، پھر تو ان کے درجے کے قریب کیسے پہنچ گیا؟ اس لوہار نے کہا بس میری ایک ادا میرے رب کو بڑی پسند آئی ہے، جب اذان کی آواز آتی تھی جو کام میں کر رہا ہوتا تھا وہیں چھوڑ دیتا تھا۔ اذان کی آواز کان میں پڑی، وہیں میں کام چھوڑ دیتا تھا۔ میں کہتا تھا کام ضروری نہیں، مالک کا حکم ماننا ضروری ہے۔ بس یہ ادا میرے رب کو پسند آ گئی، اس نے برزخ میں میرا درجہ امام احمد بن حنبل کے درجے کے قریب کر دیا ہے۔ حدیث پاک ہے ترمذی شریف میں،
میرے آقا کریم نے فرمایا جو آدمی 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کرے اللہ اسے دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ 40 دن نماز پڑھے کس کے ساتھ؟ پہلی تکبیر جو امام کہتا ہے نا، تکبیر اولا، پہلی تکبیر۔ میرے سامنے مختلف عمروں کے لوگ بیٹھے ہیں، 40 سال 50 سال، ائمہ مساجد کو چھوڑ کے عام دوستوں سے، نوجوانوں سے پوچھتا ہوں پچھلی زندگی میں اگر آج تک 40 دن آپ نے تکبیر اولا کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تو کہیں زندگی غفلت میں ہی نہ گزر جائے۔ کوئی 40 دن ایسے ہیں کہ آپ نے 40 دن مسلسل تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھی ہو؟ اگر نہیں تو آئیں آج ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کریں گے، سستی کو قریب نہیں آنے دیں گے، غفلت کو قریب نہیں آنے۔ دنیا کی مجبوریاں تو ساری زندگی قائم رہیں گی، یہ ایک وظیفہ کر کے تو دیکھیں، ترمذی شریف کی حدیث پہ عمل کر کے تو دیکھیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جس نے 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کی اللہ اسے دوزخ سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ ان الفاظ پر ہی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے، عقیدہ حق پہ قائم رکھے، احساس ذمہ داری اور فرض شناسی کے جذبے کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔